कराची पुलिस चीफ की धरना मुजाहिरीन को दी गई डेडलाइन खत्म। जावेद आलम ओढो ने मगरिब से पहले धरने खत्म कराने का कहा था। कहते हैं 3 दिन कराची वालों ने बहुत भुगता, अब सख्ती करेंगे, रियासती रिट कायम कराएंगे। अगर किसी ने मज़ाहमत की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। एहतजाज के नाम पर पूरे शहर का निजाम मफलूज करना ठीक नहीं। धरनों के हवाले से अफसरान को हिदायत दे दी, कोशिश करेंगे रोड क्लियर कर दिए जाएं। कराची में कई रोज से सड़कों की बंदिश के बायस शहरियों का सबर जवाब देने लगा। नुमाइश चौरंगी पर रिक्शा ड्राइवर और ट्रैफिक एहलकार में झगड़ा। दर्जनों मोटरसाइकिल सवार भी रुकावट हटाकर निकल गए। पाड़ा चिनार तनाजे पर कराची में 12 मकामात पर धरने। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के एहतजाज के बायस शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। MA जिन्ना रोड, नुमाइश चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी, सुरजानी के DA फ्लैट्स के करीब धरना। रिजविया गोलीमार, नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन पर भी एहतजाज। अंचोली, आयशा मंजिल, कामरान चौरंगी, सफारी पार्क के करीब धरना। शारा फैसल पर धरना खत्म। कायदाबाद जाने वाला ट्रैक खुल गया। असलहा जमा कराने तक कुरम की सड़कें नहीं खोलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुआहदे में असलहा जमा कराना जरूरी है। फरीकैन के हाथ में असलहा हो तो मुमकिन ही नहीं कि रियासत अमन कायम कर ले। पाड़ा चिनार का मसला 130 साल पुराना है। इस तनाज़े को अब मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। एपेक्स कमेटी बाइख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद होगा। मुआहदे पर कल तक दस्तखत हो जाएंगे। MWM ने सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। राजा नासिर अब्बास बानी PTI की जेल में फाटक खुलवाने के लिए बेताब है। उनसे गुजारिश है बानी PTI से पाड़ा चिनार पर भी बात कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिला कुर्रम में सड़कें खुलवाना, सिक्योरिटी यकीनी बनाना अली अमीन गंडापुर और उनके जेल में बैठे लीडर का काम है। फैसला कर लें 9 मई वाकयात में आपके लोग मुलव्विस थे या नहीं। बुशरा बीबी ने मौकल छोड़े होंगे जिनकी वीडियोस बन गई। पाड़ा चिनार की सूरत हाल को फिरका वाराना रंग नहीं देना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, पाड़ा चिनार की सूरत हाल पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। तमाम अकाबरीन से गुजारिश है, तलखियों के बजाय मुस्बत रवैया अपनाएं। मसाइल का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात में होता है। धरनों के बायस कराची और दीगर जगह पर रास्ते बंद हैं। लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। सड़कें बंद करने से मुल्क की बेहतरी नहीं होती। मुल्कों में एहतजाज होते हैं लेकिन ऐसे नहीं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ एक ही होना चाहिए कि मुल्क को आगे लेकर जाना है। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ऑपोजिशन को भी साथ देना चाहिए। गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन और पाकिस्तान की अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। आलमी मयार और जदीद सहूलतों से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, एयरपोर्ट फाल होने से खुशहाली और रोजगार के मौके पैदा होंगे। एयरपोर्ट को मसरूफ ट्रांजिट पॉइंट बनाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। राब्ता सड़कें बेहतर बनाने और फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। शरका को ब्रीफिंग में बताया गया, गवादर से मस्कत के लिए परवाजों का आगाज 10 जनवरी से होगा। वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजमी है। मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, माइनस तो कोई भी नहीं हो सका। जो लोग फांसी घाट तक गए, माइनस वो भी नहीं हुए। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लानी चाहिए। हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, हम जागीरदाराना निजाम में रह रहे हैं। बानी PTI कहते हैं, 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूँ, डील की जरूरत नहीं। 1.5 साल जेल काट ली तो क्यों किसी से डील करके बाहर निकलूं? मुकदमात का सामना करूंगा। अलीमा खानम की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वो बनी गाला में नजरबंद नहीं होना चाहते। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर वाकई की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा भी दोहराया। तोशाखाना केस 2 का हाल भी तोशाखाना केस 1 जैसा होगा।
توشہ خانہ کیس 2 کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بشرا بی بی عدالت پہنچی، بانی پی ٹی آئی کو بھی پیش کیا گیا، گواہ نے بانی اور اہلیہ کی جانب سے وصول تحائف کی تفصیلات پیش کی، توشہ خانہ تحائف کی رجسٹریشن کا رجسٹر بھی عدالت میں پیش کیا گیا، بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ پر ابتدائی اجرا کی، سماعت 2 جنوری تک ملتوی۔ وزیر اعظم سے انسداد پولیو ٹیم کی ملاقات، شہباز شریف نے کہا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے خط لکھا، بل گیٹس نے انسداد پولیو مہم اور تمام ورکرز کی شبانہ روز محنت کی تعریف کی، پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کو کسی صورت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 3900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,15,258 پوائنٹس پر بند ہوا۔ معاشی اور صنعتی ترقی پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے، بزنس کمیونٹی کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کیے جائیں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا لاہور میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب، کہا سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا، چارٹر آف ڈیموکریسی کی بدولت ہماری حکومتوں نے مدت بھی پوری کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں تو سب ٹھیک ہے اور میں نہیں تو ملک اور ریاست کی ضرورت ہی نہیں۔ ایف آئی اے کی گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد اور شیخوپورہ میں کارروائیاں، یونان اور لیبیا کشتی حادثات میں ملوث اشتہاریوں سمیت 19 اسمگلرز گرفتار۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں راشد محمود لیبیا کشتی حادثے کا مرکزی اشتہاری ملزم ہے، اشتہاری وسیم اور صلاح الدین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے شہریوں کو بیرون ممالک بھجوانے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے بٹورے تھے۔ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ کا مقدمہ اقدام قتل کی دفعہ کے تحت درج ہوگا، کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے خبردار کر دیا۔ آئی جی پنجاب کا نیو ایئر پر ہوائی فائرنگ ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ عثمان انور کہتے ہیں اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ 4 مختلف حادثات میں 24 افراد جاں بحق، موٹر وے پر فتح جنگ کے قریب بس کو حادثہ، 11 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ حادثے کی شکار بس بہاولپور سے اسلام آباد جا رہی تھی، لاشیں اور زخمی ٹی ایچ کیو فتح جنگ منتقل۔ نوشہر و فیروز میں قومی شاہراہ پر ٹریلر اور وین میں تصادم، 7 افراد جاں بحق، 14 زخمی مورو اور نواب شاہ اسپتال منتقل۔ وزیر آباد میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق۔ وانا سے مکین جانے والی گاڑی کو حادثہ، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی، اسکردو میں وقفے سے برف باری، پارا -13 ڈگری تک گر گیا۔ گلگت میں -7، استور اور ہنزا میں -6، کالام، کوئٹہ اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت 11 ڈگری رہا۔ لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ اسموک کے تدارک کا کیس، لاہور ہائی کورٹ کا اسکولوں کو دوبارہ رجسٹریشن کرانے کا حکم، جو اسکول بس پالیسی پر عمل نہیں کرتا اس کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، اسکول بسوں کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، ہم نے اگلے سیزن سے پہلے احکامات پر عمل کروانا ہے۔ ماحولیات کا معاملہ بہت سنجیدہ ہو چکا، اس میں مزید وقت ضائع نہ کیا جائے۔ عدالت نے ڈی جی ایل ڈی اے کو لاہور کی سڑکوں کا جائزہ لے کر ٹریفک پلان طلب کر لیا۔ رینجرز اور پولیس نے مشترکہ طور پر رواں سال 102 آپریشنز کیے، 142 ہائی پروفائل ملزمان کو گرفتار کیا۔ ترجمان سندھ رینجرز نے سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ گرفتار ملزمان میں فتنہ الخوارج، بلوچستان لبریشن آرمی، کالعدم بی ایل ایف، ٹی ٹی پی اور لیاری گینگ وار کے دہشت گرد شامل، 32 بھتہ خور اور 197 ڈاکوؤں کو بھی پکڑا گیا۔ ڈاکوؤں کے سر پر سندھ حکومت نے بھاری رقم مقرر کی تھی۔ مختلف ملکوں کا سفر کرنے والا پولینڈ کا سائیکل سوار جوڑا سندھ میں سجاول بائی پاس پر لٹ گیا۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس۔ پولیس کا کہنا ہے سیاحوں سے صرف موبائل فون چھینے گئے، نقدی یا نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ 8 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے۔
امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر 100 برس کی عمر میں چل بسے. وہ طویل عرصے سے علیل تھے. جمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے. جمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا. امریکی صدر جو بائیڈن کا جمی کارٹر کے انتقال پر سوگ کا اعلان، پرچم بھی سرنگوں کر دیا گیا. صدر آصف زرداری کا جمی کارٹر کے انتقال پر اظہار افسوس. کہا عالمی امن اور انسانی حقوق کے شعبے میں جمی کارٹر کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا. غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری. نصیرات اور بیت حنون پر بمباری سے 14 فلسطینی شہید. غزہ سٹی کے 2 مزید اسپتالوں پر بھی حملے. البفا اور الاہلی اسپتال میں متعدد لوگ جھلس گئے. 24 گھنٹے میں 40 فلسطینی شہید. جبالیہ میں القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی. 1 سوہنی فوجی ہلاک. اسرائیل کے شمالی علاقوں پر بھی 5 راکٹ داغے. شمالی غزہ میں شدید سردی سے ٹھٹھر کر ایک اور بچہ جاں بحق ہو گیا. مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں صہیونی فوج نے فائرنگ کر کے 21 سال کی خاتون صحافی کو شہید کر دیا. شمالی شام میں ترک فورسز اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز میں خونی جھڑپیں. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے جھڑپوں میں 120 افراد جاں بحق ہو چکے. نبو السلام اور ابو راسین کے علاقوں میں بھاری گولہ بارود کا استعمال کیا جا رہا ہے. شمالی شام تشرین ڈیم اور کرہ کوسات پل کے آس پاس بھی جھڑپیں جاری. بڑے پیمانے پر جاری نقصان کا خدشہ. ایتھوپیا میں باراتیوں سے بھرا ٹرک دریا میں جا گرا. 71 افراد ہلاک ہو گئے. پولیس نے بتایا ضلع بونا میں مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ٹرک بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوا. حادثے میں زخمی 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے. مرنے والوں میں 68 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں. تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے ہوٹل میں آگ لگنے سے 3 سیاح ہلاک، 7 جھلس کر زخمی ہو گئے. پولیس نے بتایا آتش زدگی کا واقعہ بینکاک کے مصروف ترین علاقے میں پیش آیا. حادثے میں ہلاک خواتین کا تعلق امریکہ، برازیل اور یوکرین سے ہے. حکام نے ہوٹل کو بند کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. رواں سال خیبر پختونخوا ٹورزم اتھارٹی کے مؤثر اقدامات سے سیاحت میں نمایاں اضافہ. 2 کروڑ 42 لاکھ سے زائد سیاحوں نے صوبے کے سیاحتی مقامات کی سیر کی. سب سے زیادہ سیاحوں نے گلیات کے پرفضا مقامات کا رخ کیا. اپر دیر، مالم جبہ اور ناران کاغان میں بھی سیاح بڑی تعداد میں پہنچے. آسٹریلیا نے بھارت کو میلبورن ٹیسٹ میں 184 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی. سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی. 340 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 155 رنز پر ڈھیر ہو گئی. میلبورن میں ناکامی کے بعد بھارت کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن کے فائنل تک رسائی مشکل ہو گئی. شکست کے بعد بھارتی میڈیا نے رونا دھونا شروع کر دیا. جسوال کو آؤٹ دینے کے فیصلے پر تھرڈ امپائر اور ٹیکنالوجی کو شکست سے جوڑنے لگے. اور پاکستان کرکٹ کے لیے رواں سال کبھی خوشی کبھی غم کا سال رہا. آغاز میں آسٹریلیا میں شکست ہوئی. شاہین کی قیادت میں ٹیم نیوزی لینڈ گئی 4-1 سے ہاری. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو گیا. بنگلہ دیش سے بھی شکست ہوئی. پھر لیا ٹیم نے 360 کا ٹرن. پہلا میچ ہارنے کے بعد انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں شکست دی. آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں ہرا کر سال کا اختتام یادگار بنا دیا.